ایک اور صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک مذہب ہے، اسلام ایک الہی پیغام ہے جس کو اللہ نے ہماری ہدایت اور ہماری رہبری کے واسطے بھیجا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری ہدایت ہو سکے، ہماری رہبری ہو سکے اور ہمیں معلوم ہو سکے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اس واسطے ہمارے واسطے یہ ضروری ہے کہ ہم اسے معلوم کریں، دریافت کریں کہ اللہ کا پسندیدہ راستہ کون سا ہے، کس راستے کو ہم اپنائیں، کس راستے پر ہم چلیں جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ حضور سرور کائنات ختمی مرتبت اس پیغام کو لے کر کے آئے اور اس کے واسطے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، 1,24,000 ہادی تشریف لائے، 1,24,000 رہبر آئے جنہوں نے آ کے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا اور اللہ کے پیغام کو ہم تک بتایا۔ لیکن 1,24,000 نبیوں میں، 1,24,000 ہادیوں میں، 1,24,000 رہبروں میں، 1,24,000 سب کے سب اللہ کے منتخب کیے ہوئے، سب کے سب اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، جن کے پہلے حضرت آدم ہیں اور آخری حضور سرور کائنات ہیں۔ یہ 1,24,000 کا سلسلہ ہے جو دین کے لانے والوں کا سلسلہ ہے، الہی پیغام پہنچانے والوں کا سلسلہ ہے، وہ سلسلہ ہے کہ جس نے اللہ کے پیغام کو ہمارے واسطے ہمارے درمیان پہنچایا۔ مگر میرا ایک امت مسلمہ سے سوال ہے اور امت مسلمہ سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم 1,24,000 نبیوں کو مانتے ہیں، تو ہاتھ جوڑ کے ان سے عرض ہے کہ سرکار ہمیں آپ 1,24,000 کے کچھ واقعات بتا دیجئے۔ ہر نبی کا ایک ایک واقعہ ہمارے پاس آ جائے تو ہمارے پاس 1,24,000 انمول نایاب نگینے آ جائیں گے۔ 1,24,000 کے واقعات آ جائیں تو بہت اچھی کتاب مرتب ہو جائے جو ہمارے واسطے، ہمارے بچوں کے واسطے، ہماری نسل کے واسطے، انسانیت کے واسطے یہ ایک بہترین نایاب کتاب ہوگی۔ تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ بھئی ہمارے پاس تو واقعات نہیں ہیں، ہم آپ کو واقعات نہیں بیان کر سکتے، صرف چند نبیوں کے واقعات ہیں جو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، وہ جو ہم کو قرآن نے سنائے ہیں، قرآن نے بتائے ہیں۔ تو ہم نے ان سے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر ہمیں آپ واقعہ نہیں بتا سکتے تو ہمیں ان کے علاقے بتا دیجئے کہ کن کن علاقوں میں آئے، کون نبی کس علاقے میں آیا، کس جگہ آیا، تو وہ علاقہ بھی نہ بتا پائے۔ تو ہم نے ان کا خاندان دریافت کیا کہ آپ ہمیں خاندان بتائیے کہ ان کا خاندان کیا تھا، کون کس خاندان سے تھا، تو وہ خاندان بھی نہ بتا پائے۔ ہم نے تاریخ ولادت پوچھی، تاریخ ولادت نہ بتا پائے، تاریخ وفات پوچھی، تاریخ وفات نہ بتا پائے۔ تو جب کچھ نہ معلوم ہو سکا تو ہم نے کہا کہ حضور آپ ہمیں 1,24,000 کے صرف نام بتا دیجئے۔ 1,24,000 کے نام بتا دیں کہ 1,24,000 کے یہ نام ہیں، تو کم سے کم ہمیں نام تو معلوم ہو جائیں کہ 1,24,000 کے یہ نام ہیں جن کے پہلے حضرت آدم ہیں اور آخری حضور سرور کائنات ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔
ہمیں 1,24,000 کے نام بھی نہ بتا پائی امت مسلمہ، کہ ہم آپ کو 1,24,000 کے نام بھی نہیں بتا سکتے. وہی چند نام، وہی تھوڑے سے نام جو ہمیں قرآن نے بتایا، وہی نام ہمارے پاس بھی ہیں، وہی نام تمام امت مسلمہ کے پاس بھی ہیں. مگر ہمیں بڑی حیرت ہے کہ مسلمانوں کو نہ نام معلوم، نہ پتے معلوم، نہ واقعات معلوم، نہ خاندان معلوم، نہ تاریخ ولادت معلوم، نہ تاریخ وفات معلوم، مگر سب کے سب مانے بیٹھے ہیں. آئیے رہے تشریف لے آئیے، ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد. کچھ نہیں معلوم مگر مسلمان مانتا ہے. سرکار 1,24,000 ہیں، کیا آپ کو کچھ کم کرنے کا اختیار ہے؟ ان کا نہیں، ہم ایک بھی نام کم نہیں کر سکتے. کچھ اضافہ کرنے کا اختیار ہے، ہم بڑھا بھی نہیں سکتے. نہ اضافے کا اختیار، نہ بڑھانے کا اختیار، نہ نام معلوم، نہ خاندان معلوم، نہ پتہ معلوم، نہ واقعات معلوم، نہ علاقہ معلوم، مگر فیگر ہے جسے مانے بیٹھے ہیں. فیگر ہے جسے مانے بیٹھے ہیں. 1,24,000، 1,24,000، 1,24,000. تو ہم نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، سرکار آپ نے ان 1,24,000 کو مانا جن کا نام بھی نہیں معلوم ہے، تو ان 12 کو ماننے میں کیا پریشانی ہے جن کا نام بھی معلوم ہے، پتہ بھی معلوم ہے. بارہ کو ماننے میں کیا دقت، 12 کو ماننے میں کیا پریشانی؟ جن کا نام بھی معلوم، جن کے پتے بھی معلوم، جن کا خاندان بھی معلوم، جن کے واقعات بھی معلوم، جن کی تاریخ ولادت بھی معلوم. یہ بھی معلوم ہے کہ 11 شہید کر دیے گئے، ایک زندہ ہے. صلوات بھیجو محمد آل محمد پر. ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور عزیزان گرامی، ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا میں نے ناظم صاحب کے امام باڑے سے، انجمن رونق دین اسلام کی مجلس سے، اور وہ تھا اسلام اور اہل بیت. اسلام اور اہل بیت، اس واسطے کہ جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں، جب ہم مذہب کو دیکھتے ہیں، جب ہم دین کو دیکھتے ہیں، تو اسلام میں، مذہب میں، دین میں اہل بیت کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، ان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. اس واسطے جب اسلام پھیلنے لگا، جب اسلام اس منزل کے اوپر آ گیا کہ اب یہ پھیل رہا ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے، لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دائرہ اسلام میں شامل ہو رہے ہیں، تو حکومت کے واسطے بہتیرے آ گئے، حکومت کے واسطے بہتیرے آ گئے. مگر جو کسی لالچ میں آئے وہ مشن کا وفادار نہیں ہوتا. سنیے گا، وہ مشن کا وفادار نہیں ہوتا. اس کو لالچ ہے، اس کو حرص ہے، اس کو تمنا ہے، اس کے دل میں چاہت ہے مشن رہے یا مشن خاک میں مل جائے. مشن کے نام پر اس کو اپنی لالچ اور تمنا ہوتی ہے کہ اس نام پر ہمیں یہ عہدہ مل جائے، اس نام پر یہ منصب مل جائے، اس نام پر سلطنت مل جائے، اس نام پر حکومت مل جائے. تو اسلام کے نام پر حکومت کرنے والے تو بہتیرے نظر آئے، اسلام کی مدد کرنے والے اہل بیت نظر آئے. صلوات بھیجو محمد آل محمد پر.
یہ ہے تشیل آئیے ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر. اسلام کے نام پر حکومتیں بنانے والے تو نظر آئے، مگر جب اسلام کو ضرورت تھی، جب حضور سرور کائنات کو ضرورت تھی کہ کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ محمد رسول اللہ، اس موقع پر کوئی نظر نہیں آیا، کوئی نظر نہیں آیا. آج تو ماشاءاللہ الحمدللہ بڑے بڑے نام نہاد اسلامی ممالک ہیں، بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں، اور ایسے اسلامی ممالک ہیں کہ نہ پوچھیے آپ، غرور میں چور، ڈوبے ہوئے غرور میں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، مذہب تو ہمارے گھر کی چیز ہے، اسلام تو ہمارے گھر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہاں تک کہ اپنے فلیگ پر، اپنے پرچم پر انہوں نے کلمہ تک کے لکھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بڑے بڑے اسلامی ملک، مگر یہ ملک کہاں تھے، مسلمان کہاں تھے؟ یہ بڑے بڑے لمبی لمبی داڑھیاں رکھنے والے، یہ ماتھے میں بڑے بڑے گھٹے رکھنے والے، ہاتھوں میں تسبیحیں کھٹکھٹانے والے دعوت عشیرہ میں کہاں تھے؟ یہ دعوت عشیرہ میں کہاں تھے؟ جب اسلام پھیلا، جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، دعوت عشیرہ میں نظر نہیں آئے. دعوت عشیرہ میں کون نظر آیا؟ ایک 10 برس کا کمسن نظر آیا، ایک 10 برس کا بچہ نظر آیا، جس نے کھڑے ہو کے نصرت کا وعدہ کیا، کھڑے ہو کے گواہی دی. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے رسول ہیں. بچے نے لا الہ الا اللہ کہا، بچے نے محمد رسول اللہ کہا. یہ ہے اسلام کا آغاز، یہ ہے اسلام کا آغاز. جہاں علی نے کھڑے ہو کے نصرت کا وعدہ کیا، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، علی نے کھڑے ہو کے مدد کا وعدہ کیا، یہاں سے اسلام شروع ہوا. اور وہ مقتل جہاں اسلام آخری سانسیں لے رہا تھا، جہاں مذہب آخری سانسیں لے رہا تھا، وہاں بچایا کس نے؟ لا الہ الا اللہ کہنے والے تو بہت تھے، محمد رسول اللہ کہنے والے بہت تھے، حاجی بہت تھے، نمازی بہت تھے، صحابی بہت تھے. وہی گھرانہ نظر آیا جس نے دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا، اسی گھرانے نے کربلا میں اسلام کو بچایا. علی نے پھیلایا، حسین نے بچایا. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. مگر آج بڑے بڑے مسلمان ہیں، بڑے بڑے مسلمان ہیں، اور اتنے بڑے ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے کہ اب ہر چیز میں اپنی رائے رکھتے ہیں، فتوے دیتے ہیں. یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اور پھر خاص طور سے ہمارے اوپر بہت زیادہ ہر وقت فائرنگ ہوتی رہتی ہے. فائرنگ ہمارے اوپر ہے، ہم نے جو عمل کیا اس کے اوپر اعتراض. کالے کپڑے پہنے تو سیاہ کپڑوں پر اعتراض، مجلس کی، مجلس پر اعتراض، ماتم کیا، ماتم پر اعتراض، آنسو بہائے، آنسوؤں پر اعتراض، سبیل لگائی، سبیل پر اعتراض،
علم اٹھایا، علم اٹھانے پر اعتراض، فائرنگ ہو رہی ہے ہمارے اوپر، یہ بدعت، یہ کفر، یہ کفر، یہ بدعت، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سرکار آپ کو معلوم ہی کہاں ہے کہ کیا کفر ہے، کیا بدعت ہے، کیا اسلام ہے؟ ہمیں اسلام کے متعلق کفر کا فتویٰ دینے والے کہ صاحب یہ تو کافر ہیں، یہ شیعہ تو کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ معاملہ کیا ہے کہ صاحب کافر ہیں، مگر ہم ایسے کافر ہیں کہ جو مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، مکے بھی جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے کھرے ترے اسلامی مسلمانوں کے شانہ بشانہ حج بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم کافر ہیں۔ تو یہ لفظ تو عربی کا ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو ہم نے مولانا سے پوچھا، دریافت کیا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کافر کہتے کس کو ہیں، کافر کے معنی کیا ہیں؟ اپنے مسجد کے مولانا سے جا کے پوچھا کہ آپ بتائیے کافر کہتے کس کو ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو کسی کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو کوئی کسی کا انکار کرے وہ اس کا کافر ہے۔ اور دوسرا لفظ پوچھا کہ بھئی شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ کافر کافر، شیعہ کافر، کافر کافر، شیعہ کافر، تو شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شیعہ کے معنی دوست کے ہیں۔ سنیے گا، کافر کے معنی انکار کرنے والا، شیعہ کے معنی دوست۔ تو اب ہماری سمجھ میں آیا کہ اچھا، کافر معنی انکار کرنے والا، شیعہ کے معنی دوست۔ تو ہم نے اپنے اوپر غور کیا کہ بھائی ہم تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم کہاں سے کافر ہیں؟ ہم تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو قیامت کے قائل ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کافر کہاں سے ہو گئے؟ یہ عالم اسلام اگر ہم کافر ہیں اور مسجد میں آ گئے تو ہمارے نکلنے کے بعد مسجد کو پاک کیجئے۔ سنیے گا، ہمارے نکلنے کے بعد مسجد کو پاک کرنا چاہیے، پاک کیجئے آپ مسجد کو۔ مگر ایسا نہیں ہوتا، فتویٰ آتا ہے، ہینڈ بل تقسیم ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، دیواروں پر لکھا جاتا ہے کہ یہ شیعہ کافر ہیں۔ تو ہم نے سوچنا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا کہ بھئی معاملہ کیا ہے، ہمیں کافر کیوں کہا گیا کہ شیعہ کافر ہیں؟ تو ایک دن ہماری سمجھ میں ایک بات آئی کہ حضور سرور کائنات کا آخری زمانہ تھا جب رسول اللہ نے بحکم خدا علی کو غدیر میں مولا بنایا، علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کو مولا بنایا، غدیر میں علی مولا بنے، علی کی ولایت کا اعلان کر کے سرکار دنیا سے سدھار گئے۔ اب رسول دنیا میں نہیں ہے، رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی عالم اسلام نے اپنا کام شروع کر دیا، اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اور وہ کام جو عالم اسلام نے کیا، خلیفہ سازی کا کام، اس میں ہم شریک نہیں ہوئے، اس میں ہماری کوئی حصہ داری نہیں ہے، اس کا ہم نے سرے سے انکار کیا، اس کو ہم نے نہیں مانا۔ تو اب معاملہ کیا ہے کہ ہم اس کے کافر ہو گئے جو کام بعد رسول ہوا، ہم اس کے کافر ہو گئے جو بعد رسول ہوا۔
اور شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ شیعہ کے معنی دوست کے ہیں۔ تو اب ہماری سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ بات ہے کہ کافر کافر شیعہ کافر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیعہ ثقیفہ کے کافر ہیں، غدیر کے شیعہ ہیں۔ صلوات بھیجو محمد آل محمد پر۔ دیکھا آپ نے، عالم اسلام ایک ہمیں کافر کہتا ہے اور ایک جناب ابو طالب کو کافر کہتا ہے کہ جناب ابو طالب کافر تھے، ایک ہم کافر ہیں۔ ابو طالب کافر کیوں؟ کہا کہ ان کے بھتیجے ان سے کہتے رہے کہ آپ ہمارے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، مگر یہ تو ہمارے یہاں بڑی بدتمیزی ہے، تمیز و تہذیب کے خلاف ہے کہ اگر دو بزرگ کان میں چپکے سے باتیں کر رہے ہیں اور ہم جا کے سننے لگے ہیں، ہم جا کے سننے لگے، چچا بھتیجے چپکے سے کان میں بات کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا تیسرا کان کہاں سے آ گیا؟ صلوات بھیجو محمد آل محمد پر۔ یہ آپ کا تیسرا کان کہاں سے آ گیا؟ وہ چپکے سے کہہ رہے ہیں، لیکن کیا کہنا ابو طالب کا، جن پر لاکھوں درود اور کروڑوں سلام۔ ہم تو 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے، کس نے کلمہ پڑھا کس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ مگر ہم ایک آپ کو اصول بتا دیں، ایک کسوٹی بتا دیں آپ کو، وہ کسوٹی ہے پرکھنے کے واسطے، جس کو جب دل چاہے پرکھ لیجئے۔ ہر زمانے کی کسوٹی، ہر دور کی کسوٹی، بنی امیہ کے دور میں بھی کسوٹی تھی، وہی کسوٹی بنی عباس کے دور میں تھی، وہی کسوٹی ترک و تاتار کے زمانے میں تھی، مغل سلاطین کے زمانے میں، اور آج بھی وہی کسوٹی ہے۔ کسوٹی نہیں بدلی، وہی کسوٹی۔ اور کسوٹی کیا ہے؟ رسول کی حدیث۔ توجہ چاہوں گا، حدیث رسول ہے، رسول نے کیا فرمایا؟ یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق۔ علی تمہاری محبت کا نام تقوی ہے، تمہاری محبت کا نام ایمان ہے، اور تمہاری دشمنی، تمہاری عداوت، اس کا نام کفر ہے، اسی کا نام نفاق ہے۔ اب اسی کسوٹی پر جس کو دل چاہے پرکھ کے دیکھ لیجئے، جس کو دل چاہے پرکھ لیجئے۔ حب کا تقوی و ایمان، تمہاری محبت تقوی ہے، تمہاری محبت ایمان ہے۔ ابو طالب باپ ہیں، علی بیٹے ہیں، باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کا پیدا ہونا یہ تو فطری بات ہے نا۔ اگر ابو طالب کے دل میں علی کی محبت نکلے تو مومن مانیے گا، عداوت نکلے تو کافر مانیے گا۔ مگر مسلمان اپنے مطلب کا بڑا ہوشیار ہے، بڑا ہوشیار ہے۔ ایک ابو طالب کو کافر کہتا ہے، ایک ہمیں کافر کہتا ہے، دو کافر ہیں، اور دونوں میں بیچ میں علی کی ذات ہے۔ ابو طالب کافر، ہم کافر۔ ابو طالب اس لیے کافر کہ علی کے باپ ہیں، ہم اس لیے کافر کہ علی کے شیعہ ہیں۔
صلوات بھیجتے محمد آل محمد پر. تو خدا کی قسم یہ منزل ہے، وہ اہل بیت ہیں. تعصب کے چشمے آنکھوں پر لگائے ہوئے فتوے جاری ہو رہے ہیں، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے. مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ عالم اسلام مسلمان یہ ملا کتنے بھولے ہیں کہ جو کام حج میں کرتے ہیں وہی ان کو محرم میں بدعت نظر آتا ہے. دیکھیے ایام ادا تمام ہو رہے ہیں. آج ایام ادا کا آخری دن ہے، 2 مہینے 8 دن ہو گئے ادا کو. حج میں تو واجب ہے، حج میں تو خوب زور و شور کے ساتھ کر رہے ہیں، مگر جہاں پر محرم آیا تو وہی کام بدعت ہو گیا. یہ فلسفہ عالم اسلام کا ہماری سمجھ میں نہ آیا. بات تو تب ہے جب اصول سب کے واسطے برابر کا ہو، سب کے واسطے. اللہ نے قرآن میں جھوٹوں پر لعنت کی ہے، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. تو یہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت کیا کافروں کے واسطے ہے، مسلمانوں کے واسطے نہیں ہے؟ اگر کافر جھوٹ بولیں تو ان پر تو اللہ کی لعنت ہے، اور مسلمان جھوٹ بولیں ان کا یہ مسلمان ہیں، ان کو ریبیٹ مل جائے گا، یہ آزاد ہیں، اس سے ان کے اوپر لعنت نہیں ہوگی. نہیں، جو جھوٹ بولے گا اس پر اللہ کی لعنت. تو اصول تو سب کے واسطے برابر کا ہونا چاہیے. تو اب اگر عالم اسلام کی سمجھ میں محرم نہیں آتا تو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ان کو حج کو سمجھ میں آ رہا ہے. ہم نکلے اپنے گھر سے اور ہمارے نکلنے کی شان یہ تھی ایک دن کہ ہم پھولوں سے لدے ہوئے تھے، گلے میں پھول پڑے ہوئے اور پھولوں سے لدے ہوئے اپنے گھر سے نکلے. تو محلے والوں نے پوچھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کہ شادی ہے ان کی، کہاں جا رہے ہیں، دولہا بنے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا ارے ارے کیسی بات کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، یہ حج کرنے جا رہے ہیں، مکے جا رہے ہیں. ارے تو جائیے، حج کرنے کے واسطے جائیے، یہ گلے میں ہار کاہے کے واسطے، یہ گلے میں پھول کاہے کے واسطے، یہ پھولوں سے لدے ہوئے مکے جا رہے ہیں. ان کا دیکھ نہیں رہے آپ کتنی عظیم عبادت کرنے کے واسطے جا رہے ہیں، حج واجب ادا کرنے جا رہے ہیں. سنیے گا، حج کرنے جا رہے ہیں، حج واجب ادا کرنے جا رہے ہیں. اچھا، تو اگر کوئی حج کرنے جائے تو گلے میں پھول سمجھ میں آتے ہیں، عباس کے عالم کا سہرا سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے بالکل سامنے کی چیزیں ہیں، جو حضرات حج کر چکے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے. ان کا کہ یہ صحرا کیا ہے علم پر، یہ تابوت پر چادر کیسی پھولوں کی، یہ کیا ہے، یہ ویسٹیج ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. اچھا، اپنے گلے میں ڈالا جائے تو سمجھ میں آتا ہے، عباس کے عالم پر ڈالا جائے یہ سمجھ میں نہیں آتا. خیر بہرحال ہم اپنا پاسپورٹ لیے ہوئے پہنچے، اپنے ملک سے نکلے، مکے پہنچ گئے، احرام باندھ لیا. اب اس کے بعد ہم نے حج کے ارکان ادا کرنا شروع کر دیے. تو حج میں یہ ہے کہ آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں،
کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، جائیے یہ لباس اتار کے آئیے، آپ بادشاہ سلامت ہیں ہوا کریں، یہاں آپ اپنا تاج اتار کے آئیے، شاہی لباس اتار کے آئیے، ایک سفید کپڑا لپیٹ کے آئیے، ایک سفید چادر اوڑھ کے آئیے، دیکھیے لباس پہچان بنتا ہے۔ آئے امام ابا قوام شیروانی میں آئے، ان کا کون جناب آ رہے ہیں، مولانا آ رہے ہیں، کالا کوٹ پہن کے آئے، ان کا وکیل صاحب آ رہے ہیں، سفید کوٹ پہن کے آئے، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں۔ یہ لباس امتیاز کرتا ہے، لباس فرق کرتا ہے، امیر میں، غریب میں، بڑے میں، چھوٹے میں۔ لیکن جب اللہ کی سرکار میں آئیے تو سب اتار کے گھر پر رکھ کے آئیے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی سرکار ہے، اللہ کی سرکار میں سب برابر ہیں، ایک بادشاہ بھی برابر، ایک غلام بھی برابر، ایک عالم بھی برابر، ایک جاہل بھی برابر، ایک امیر بھی برابر، ایک غریب بھی برابر، سب برابر ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ فرق امیر و غریب کا، آقا اور غلام کا بس دو جگہ مٹتا ہوا نظر آتا ہے، یا اللہ کے گھر میں یا حسین کی مجلس میں۔ یا اللہ کی سرکار میں یا اللہ کا نام آ گیا، احترام ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، دو جگہ فرق مٹا، آگے بڑھے
آئے. ان کا آئیے یہاں بیٹھیے. بہت بڑے ہیں آپ. سر منڈوائیے, سر پر استرا چلوائیے. عادت تو تھی بڑی غرور کے ساتھ سر اٹھا کے چلنے کی. سر اٹھا کے چلنے کی عادت ہے کہ بڑے غرور کے ساتھ, بڑے گھمنڈ کے ساتھ سر بلند کیے ہوئے چل رہے ہیں, اکڑ کے چل رہے ہیں. اب وہاں نائی بیٹھے ہیں حجامت بنانے کے واسطے, سر مونڈنے کے واسطے استرا لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت بڑے ہیں صاحب آپ, مگر اب سر پر تاج نہیں ہے, سر پر ٹوپی نہیں ہے, سر پر ہیٹ نہیں ہے. گردن جھکا لی, گردن جھکائے بیٹھے ہیں. استرا چل رہا ہے, گردن جھکائے بیٹھے ہیں. اچھا, حج میں سر کی ٹوپی اتار کے, تاج اتار کے گردن جھکانا سمجھ میں آتا ہے, علم عباس کے سامنے ٹوپی اتارنا سمجھ میں نہیں آتا. صلوات بھیجو محمد آل محمد. دیکھیے, یہی دوہرا معیار تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہی ڈوئل پالیسی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. چلے ہم, بہرحال سر بھی منڈایا, کعبے کا طواف بھی کیا, کعبے کا طواف کیا. کعبے کا طواف کر رہے ہیں, کعبے کا چکر لگا رہے ہیں. قبلہ کعبہ موجود ہے, میری بات کی گواہی دیں گے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کعبے کا چکر لگا رہے ہیں, اور کعبے کا چکر لگانے میں ایک منزل وہ آئی کہ ایک پتھر کو ہم نے چوما. ایک پتھر کو چوما. اچھا, اس کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر قریب ہیں تو اپنے منہ سے چومیے, اپنے ہونٹوں کو اس تک لے کے جائیے, بوسہ دیجئے. اور اگر دور ہیں آپ تو ہاتھ کے اشارے سے چومیے. ہاتھ کا اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ کو چوم لیجئے, گویا آپ نے پتھر کو چوما, حجر اسود کو چوما. تو ہم نے کہا ہم تو نہیں چومیں گے پتھر کو, ہم تو نہیں چومیں گے. اسلام تو بت پرستی مٹانے کے واسطے آیا ہے. اسلام تو اس واسطے آیا ہے کہ پتھر کو سجدہ نہ کیا جائے, پتھر کو نہ چوما جائے, پتھر کو نہ پوجا جائے. جہاں حج میں اتنی عظیم عبادت میں پتھر چموایا جا رہا ہے, پالنے والے یہ کیا الٹے پیروں پھر ادھر ہی پلٹا رہا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد. نہیں چومیے آپ. ارے آپ جانتے نہیں, یہ پتھر عام پتھروں کا نہیں ہے, یہ عام پتھروں جیسا نہیں ہے. آپ اس کو جانتے نہیں, اس کی فضیلت سے, اس کی مرتبت سے, عظمت سے واقف نہیں ہیں آپ. یہ عام پتھر نہیں ہے, یہ جنت کا آیا ہوا پتھر ہے, یہ جنت سے آیا ہے. اچھا, اگر کوئی پتھر جنت سے آئے تو اس کو چومنا ضروری ہے. اگر جنت کا پتھر ہو تو اسے چومنا ضروری ہے. تو اب اگر کوئی جنت کے جوانوں کا سردار ہو, صلوات بھیجو محمد آل محمد پر. ارے عالم اسلام, ہماری سمجھ میں تمہاری دوہری بات نہیں آ رہی ہے. جنت کے پتھر کا تو احترام کریں, مگر جنت کے جوانوں کا احترام نہ کریں. ان کا احترام کا بدعت.
ان کا احترام. ارے صاحب یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, ہم پتھر چومتے ہیں, حجر اسود چوم رہے ہیں. چوما پتھر, کعبے کا طواف کیا, اور کعبے کے طواف کرنے میں ایک چیز ہے حتیم. کعبے کے پاس سیمی سرکل, آدھا راؤنڈ, تو جو طواف ہوتا ہے اس میں حتیم کو شامل کیا جاتا ہے. حتیم کو شامل کیا جاتا ہے. حتیم اور کعبے کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک طرف حج میں بھیڑ ہے مسلمانوں کی, کھڑے سے کھڑا چل رہا ہے, کاندھے سے کاندھا ٹکرا رہا ہے, مگر اتنی جگہ چھوٹی ہوئی ہے. حتیم کو آپ طواف میں شامل کیجئے. تو جب ہم نے علماء اسلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, اس کو کیوں طواف میں شامل کرتے ہیں آپ, ان کا آپ کو معلوم نہیں, اس میں اس حتیم اور کعبے کے بیچ میں دو قبریں ہیں. دو قبریں ہیں, ایک جناب اسماعیل کی قبر ہے, ایک جناب ہاجرہ کی قبر ہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو شامل کرنا ہے طواف میں. اس کا مطلب کیا نکلا کہ جب آپ کعبے کا طواف کیجئے تو ان قبروں کا بھی طواف کیجئے. ان قبروں کا بھی طواف کیجئے. ارے عالم اسلام, کعبے میں تو قبروں کا طواف سمجھ میں آتا ہے, کربلا میں سمجھ میں نہیں آتا. ان کا نہیں, آپ طواف میں شامل کیجئے. اسماعیل کی قبر, ہاجرہ کی قبر, ان دونوں کو آپ طواف میں شامل کیجئے, ان کا بھی طواف کیجئے. قدرت نے شاید یہی بات تو بتائی ہے کہ دیکھو یہ کعبے کے بنانے والے ہیں, بنانے والوں کا طواف واجب ہے, تو اگر بنانے والوں کا طواف جائز ہے تو اسلام بچانے والوں کا طواف. بہرحال طواف کیا ہم نے, سر منڈوایا, اور اس کے بعد میں ان کا جائیے, ابھی آپ کا حج مکمل نہیں ہوا ہے, ابھی تو بہت کچھ آپ کو کرنا ہے, بہت کچھ کرنا ہے, مگر اس میں ایک کام بہت بڑا ہے. ان کا جائیے, جا کر کے شیطانوں کو پتھر ماریے, شیطانوں کو پتھر ماریے. تو ہمارے کان کھڑے ہوئے کہ بھائی یہ ہزاروں برس سے شیطان یہاں بیٹھا ہوا کہاں ہے پتھر کھانے کے واسطے. جو ملزم ہوتا ہے وہ جیسے ہی موقع ملتا ہے بھاگ جاتا ہے. اکثر پولیس کسٹڈی سے لوگ بھاگ جایا کرتے ہیں, اور یہاں شیطان پٹنے کے واسطے بیٹھا ہوا ہے ہزاروں برس سے. وہاں 3 پلر لگے ہوئے ہیں, 3 پلر لگے ہوئے ہیں. ان 3 پلرز کو آپ جا کر کے کنکریاں ماریے, ان 3 پلرز کو جا کے کنکریاں ماریے. یہ 3 ہیں کون؟ پالنے والے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان تو ایک ہی ہے جسے تو نے جنت سے نکالا ہے. یہ ایک پلر ہونا چاہیے تھا, یہ 3 پلر, یہ 3 شیطان, یہ 3 کیسے کے واسطے؟ کہا آپ کو معلوم نہیں, یہ پلر جو ہیں یہ علامتیں ہیں.
یہ علامتیں ہیں. اب اس کو ہم کیا کریں کہ مسلمان ملک ہے، اسلامی ملک ہے، جس کے ملک میں کعبہ ہے وہ 3 کو پتھر ڈلوا رہا ہے، ککڑیوں سے پٹوا رہا ہے. کہا پیٹیے، ماریے. مگر بات آ گئی ہے تو ایک عرض کروں کہ دیکھیے ہر دوسرے تیسرے سال ایک بات آپ سنتے ہیں، اسٹمپیڈ ہوتی ہے، بھگدڑ ہوتی ہے، اس میں کچل کے دب کے مرتے ہیں. ہر دوسرے تیسرے سال چوتھے سال اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کچل کے مرتے ہیں شیطانوں کو پتھر مارنے میں. حج میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ طواف میں مر جائیں، یا صحیح کرتے ہوئے مر جائیں، یا میدان عرفات میں مر جائیں. نہیں، وہی کوئی پوائنٹ ایسا ہے کہ جہاں پر شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں وہیں بھگدڑ ہوتی ہے، وہیں بھگدڑ ہوتی ہے. اب نہ جانے یہ بھگدڑ کون سی بھگدڑ ہے، شاید دل میں تینوں کی محبت جاگتی ہوگی. لیکن بہرحال اسلام تو کہتا ہے کہ اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اسلام کہتا ہے کہ اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو. معبود پالنے والے یہاں پر تو جان کا رسک ہے، جان کا خطرہ ہے، اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مگر یہاں ہم جان کا رسک لے کر کے شیطان کو پتھر مارنے جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا یہ عبادت ہے، عبادت میں اگر جان کا رسک بھی ہو، جان کا رسک ہو تو رسک کی پرواہ نہیں ہوگی، عمل انجام دیا جائے گا. وہ عبادت ہے جو اعمال کی عبادت ہے، ماتم حسین عقیدہ کی عبادت ہے. صلوات محمد آل محمد. ان کا جان کا خطرہ ہے ماتم میں. خون سے سر سے اتنا خون نہ بہائیے، اتنی زنجیریں نہ لگائیے، اتنا خون نہ بہائیے. جان کا رزق ہے، جان کا خطرہ ہے. اگر مکے میں جان کا خطرہ ہے تو الحمدللہ کبھی ماتم میں جان کا خطرہ نہیں ہے. صلوات محمد آل محمد. بات حضرات گرامی، بات کو مختصر کر رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے. جلدی جلدی بات کو تمام کرتے ہوئے، بہرحال کسی ترکیب سے ہم حج کرتے ہوئے واپس آئے، اور جب اپنے گھر چلنے لگے تو ہم وہاں سے ایک بوتل میں پانی لے کر کے نکلے. بوتل میں پانی ہم نے بھرا اور لے کر کے آئے تو سوال ہوا یہ پانی لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا ملک ہے جہاں بڑے بڑے دریا بہ رہے ہیں، بڑی بڑی نہریں بہ رہی ہیں. یہاں گومتی ہے، گنگا ہے، جمنا ہے، ستلج ہے، کتنی ندیوں کے نام لوں تو یہاں پانی کی کیا ضرورت ہے؟ کاہے کے واسطے ایک جار میں پانی بھرا، کاہے کے واسطے لا رہے ہیں؟ کہ بھائی ہم پینے کے واسطے نہیں لا رہے ہیں، تبرک کے واسطے لا رہے ہیں. یہ تبرک ہے. کس کا تبرک؟ مکے کا تبرک. وطن میں آئے، شیشیوں میں بھرا، خاندان والوں میں بانٹا، عزیزوں میں بانٹا، رشتہ داروں میں بانٹا، دوستوں میں بانٹا، شہر والوں میں بانٹا. یہ کیا تقسیم ہو رہا ہے؟ چوما آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا کہ یہ مکے کا تبرک ہے، مکے کا تبرک ہے. اچھا، آپ کو ناتمام قربانی کا تبرک سمجھ میں آتا ہے؟ مکمل قربانی کا تبرک. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر.
یہی تو دوہری پالیسی، دوہری بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مسلمان ہر وہ کام کرتا ہے جو ہم محرم میں کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتا ہے جو ہم محرم میں کرتے ہیں، جاتا ہے میدان عرفات میں بھی قیام کرتا ہے، گریہ بھی کرتا ہے، آنسو بھی بہاتا ہے، روتا بھی ہے۔ اچھا، تو اگر آنسو بہائے جائیں، تبرک تقسیم کیا جائے، کعبے کا طواف کیا جائے، لباس احرام پہنا جائے تو سب جائز ہے۔ ہم نے کالا کرتا پہنا، نام حسین پر سبیل لگائی، ذریعہ حسین کا طواف کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ اہل بیت ہیں خدا کی قسم۔ اگر دنیا نے اہل بیت کو نہ سمجھا تو اسلام کو نہ سمجھا۔ جن کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا ہے، یقین مانیے ان کی سمجھ میں اہل بیت نہیں آئے ہیں۔ اگر اہل بیت سمجھ میں آ جاتے تو بہت آسانی کے ساتھ اسلام سمجھ میں آ جاتا، مذہب سمجھ میں آ جاتا۔ اس لیے کہ اہل بیت ہی نے تو اسلام کو بتایا ہے۔ رسول تو پیغام پہنچا کے چلے گئے، بتا کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد جب دین کے بچنے کی منزل تھی، جب دین کی حفاظت کی ذمہ داری تھی، تو کوئی اور نہیں اٹھا، وہی اٹھا جس کی رگوں میں محمد کا خون دوڑ رہا تھا۔ ہاں عزیزوں، کعبہ کعبہ نہ رہتا، قرآن قرآن نہ رہتا، حج حج نہ رہتا، نماز نماز نہ رہتی، اگر کربلا نہ ہوتی۔ کربلا نے سب کو بچا لیا، حسین نے سب کو بچا لیا۔ یہ حسین ابن علی کا احسان ہے۔ بس ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بات کو تمام کروں۔ میں نے کئی جگہ مجلسوں میں یہ بات عرض کی ہے، وہ پھر آپ کے سامنے میں دوہراؤں کہ دیکھیے، ہم بھی اس بات کو مجلسوں میں پڑھتے ہیں اور جوش تقریر میں آ کر کے کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے نماز کو بچایا، حسین نے نماز کو بچایا۔ اور دیکھیے صاحب، کربلا میں تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لاشوں پر لاشیں لا رہے تھے حسین، اور نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ حسین نے نماز پڑھی، تیروں کی بارش میں حسین نے سجدہ کیا، تیروں کی بارش میں حسین نے مصلی بچھایا۔ ہاں بے شک، تیروں کی بارش میں حسین نے نماز پڑھی، تیروں کی بارش میں حسین نے مصلی بچھایا، مگر پہلے نماز کا مسئلہ تو سمجھ لیجئے کہ ہے کیا۔ پہلے نماز کو تو سمجھ لیجئے کہ ہے کیا۔ نماز وہ اسلامی عظیم عبادت ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بھی ساقط نہیں ہے، اس میں ایکسکیوز نہیں ہے۔ جیسے روزے میں اگر ڈاکٹر نے منع کر دیا آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ نہ رکھیے روزہ، شریعت آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے۔ حج بڑی عظیم عبادت ہے، لیکن اگر جیب میں رقم نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، مستطیع نہیں ہیں، نہیں جائیے حج کے واسطے۔ نماز ایسی نہیں ہے، ہر حال میں نماز ہے، ہر حال میں نماز ہے۔ میں بہت توجہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہر حال میں نماز ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ نماز آپ کھڑے ہو کے پڑھیے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیے، نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھیے۔ انتہا یہ ہے کہ ڈوبتے کے واسطے بھی نماز ہے۔ اگر آپ نے نماز نہیں ادا کی ہے اور پانی میں ڈوب رہے ہیں آپ، تو آپ کے واسطے نماز ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے شریعت میں۔ جناب تشریف فرمائیں، پوچھ لیجئے آپ، الگ مسئلہ ہے شریعت میں۔ ہم ڈوب رہے تھے، ہماری نماز قضا تھی، ہم نے نماز نہیں ادا کی تھی، ہم نے دیکھا کہ ایک موت چلی اور لمحے بھر کے اندر
وہ ہمیں اپنی گرفت میں لے لے گی اور ہمیں ڈبو دے گی. اس لمحے میں شریعت کہتی ہے کہ آپ نماز ادا کیجئے، آپ نماز پڑھیے. اس وقت یہ وہ والی نماز نہیں ہوگی کہ وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، تکبیرۃ الاحرام کہی ہے، صلوات بھیجی ہے، سورہ حمد پڑھا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، قیام کیا ہے. وہ والی نماز نہیں ہے، مگر نماز ہے. سرکار ادھر تشریف لے آئیے، ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد آل محمد. تو عزیزان گرامی، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہے، ڈوبتے کے واسطے بھی نماز ہے. تو اب یہی مسئلہ تو حسین کے واسطے بھی کربلا میں ہے نا. حسین نماز واجب ہے، صبح کی نماز بھی واجب، ظہر کی نماز بھی واجب، عصر کی نماز بھی واجب. تیروں کی بارش ہو، حسین نماز پڑھیں گے، حسین نماز پڑھیں گے. آپ نے کہا کہ حسین نے کربلا میں نماز کو بچایا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید چلا تھا پورے دین کو مٹانے کے واسطے، پورے اسلام کو مٹانے کے واسطے. نماز کیا؟ روزہ، حج، زکات، کعبہ، قرآن، مسجد، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، سب کو مٹانے کے واسطے یزید آگے بڑھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف نماز کو بچایا، تو پھر اسلامی قلعے کو کس نے بچایا؟ اس قلعے کو کس نے بچایا جو قلعہ اسلام ہے؟ اس کو کس نے بچایا؟ بات کیجئے تو پوری بات کیجئے. نماز کو بھی حسین نے بچایا، روزے کو بھی حسین نے بچایا، حج کو بھی حسین نے بچایا، آدم کو بھی حسین نے بچایا، نوح کو بھی حسین نے بچایا. یہی تو وجہ ہے ہم حسین پر سلام کرتے ہیں. آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، ابراہیم کے وارث تم پر سلام. حسین نے پورا دین بچا لیا، حسین نے پورا مذہب بچا لیا، حسین نے پورا اسلام بچا لیا. ورنہ یزید تو کھڑا ہوا تھا دین کو مٹانے کے واسطے. کہہ رہا تھا کہ بنی ہاشم نے تو ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی آئی تھی. اب پتا چلا کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کیوں کر رہا تھا. بس عزیزوں، حسین نے اسلام کو بچا لیا، نانا کے دین کو بچا لیا، محمد کے نواسے نے محمد کے پیغام کو بچا لیا. ہم اسی کی یاد منا رہے ہیں. اور آج ایام عزا کا آخری دن ہے. آج ہمارے درمیان سے آقا رخصت ہو رہے ہیں، حسین سدھار رہے ہیں. آقا خدا حافظ. آج ایام عزا کا آخری دن بھی ہے، اور آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ ہمارے آخری امام کے سر سے ان کے بابا کا سایہ بھی اٹھ گیا. روز شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام. فاطمہ کو پرسا دیجئے. فاطمہ، اے بی بی شہزادی، اپنے بھرے گھر کا پرسا قبول فرمائیے، اپنے بیٹوں کی تعزیت قبول فرمائیے. حسین بھی آپ کے بیٹے، حسن عسکری بھی آپ کے بیٹے. ایام عزا کا آخری دن، 2 مہینے 8 دن گزر گئے. حسین سدھار رہے ہیں. پتہ ہی نہ چلا کہ کب محرم آیا اور ختم ہو گیا، کب یہ بہار عزا کا زمانہ آیا اور یہ کب ختم ہو گیا. اب راتیں تو آئیں گی، مگر یا حسین کی آوازیں نہیں سننے میں آئیں گی. اب
کو انجمنیں نظر نہیں آئیں گی جو ایک ادا خانے سے دوسرے ادا خانے میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سینہ زنی ہے، یا حسین یا حسین یا حسین، حسین سدھار رہے ہیں، اے آقا خدا حافظ، اے مولا الوداع، اے زہرا کے لال خدا حافظ، اے شیعوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر، اے دین کے سلطان خدا حافظ و ناصر، اے آقا الوداع، آپ حسین کو رخصت کرنے کے واسطے آئے ہیں نا، حسین کو الوداع کہنے کے واسطے آئے ہیں نا، اے آقا یہ چاہنے والے آئے ہیں، یہ آپ کے غلام بھی موجود ہیں، یہ آپ کی کنیزیں بھی موجود ہیں، ہائے ہائے کربلا میں جب حسین رخصت کے واسطے آئے تو عجب شان تھی، عجب شان سے حسین آئے، حسین کے کلیجے پر 72 داغ، 72 جنازے اٹھائے ہوئے، 72 داغ کلیجے پر ڈھیلے ہوئے، مگر عالم یہ تھا کہ شان سے حسین آئے کہ آستینیں الٹی تھی، چہرے پر علی اصغر کا خون تھا، سینے پر علی اکبر کا خون تھا، ہاتھوں میں قربت علی اصغر کی خاک تھی، در خیمہ پر آئے، آ کے آواز دی، زینب و ام کلثوم، سکینہ اور رقیہ، تم پر میرا سلام، ایک ایک بیوی کو نام لے کے سلام کیا، اور آخر میں فرمایا کہ ماں کی کنیز فضہ تجھ پر بھی حسین کا سلام، فضہ تڑپتی بھی آئی، اے شہزادے کیا اسی دن کے لیے جھولا جھلایا، کیا اسی دن کے واسطے گہوارہ جنبانی کی، زینب تیرے خیمہ پر آئیں، ثانیہ زہرا حسین کے دامن پکڑ کے بازو تھام کے حسین کو لے کے خیمے کے اندر گئیں، بھیا یہ بیویاں آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہیں، سن لیجئے 2 منٹ حسین کے مصائب، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس لیے کہ جو آئندہ سال تک زندہ رہے گا وہ بھی فرش اعلیٰ پر آئے گا، زینب بازو پکڑے ہوئے، بھیا یہ بیویاں رخصت کرنا چاہتی ہیں، یہ بیویاں خدا حافظ کہنا چاہتی ہیں، تو حسین نے کہا کہ بہن کیسے رخصت کریں گی، کیوں کر رخصت کرنا چاہتی ہیں، تو زینب کبریٰ نے جواب دیا بھیا چاروں طرف ایک حلقہ بنا لیں گی، آپ اس حلقے میں آ جائیے گا، سیدانیاں آپ کو خدا حافظ کہہ دیں گی، سیدانیاں آپ کو الوداع کہہ دیں گی، لیجئے سیدانیوں نے ایک حلقہ بنایا، حسین بیچ حلقے میں آئے، چاروں طرف سے بیویوں نے گھیرا، ایک ایک کا چہرہ حسین نے دیکھا، ارے یہ ام فروا ہے، ابھی 13 برس کا یتیم مارا گیا، یہ ام فروا، یہ ام لیلا ہے، ابھی اس کا 18 برس کا کلیل جوان مارا گیا، یہ ام رباب ہے، اس کا 6 مہینے کا بچہ جو میرے ہاتھوں پر پانی پینے گیا تھا 3 بھار کے تیر کا نشانہ بولا، ایک ایک بیوی کو دیکھ رہے تھے، آخر میں احترام کے ساتھ ایک بیوی پر جا کے نظر ٹھہری کہ یہ میری بہن ہے، مسجد نشین فاطمہ ہے، فاطمہ کے بعد فاطمہ ہے، اس کے دونوں بیٹے شہید کیے گئے، ارے تھوڑی دیر میں اس کے سر سے چادر چھن جائے گی، ہاں سر سے چادر چھنے گی، کیا خوب کسی نے شعر کہا 4 بسرے کہ دل پر برچھی لگی جب مادر اکبر سے ملے، دل پر برچھی لگی جب مادر اکبر سے ملے،
یاد ماں آ گئی جب آن کے خواہر سے ملے، یاد ماں آ گئی جب آن کے خواہر سے ملے، بے کسی اجڑے ہوئے گھر کی بحسرت دیکھی، یاد سے حضرت فضا کی بھی صورت دیکھی۔ امامہ سر سے اتارا، ہاتھوں پر لیا، پالنے والے انہیں میرے غم میں صبر دے دے، پالنے والے انہیں میرے غم میں صبر دے دے۔ حلقہ ٹوٹا، سیدانیاں حلقے سے الگ ہوئی، حسین چلے، جو حسین کی رخصت ہے کہ ایک مرتبہ زینب آگے آگے، بیویوں ہٹو، بیویوں ہٹو، میرا بھیا جا رہا ہے، میرا بھائی رخصت ہو رہا ہے، ہٹو راستہ دو، حسین جا رہا ہے۔ سید سجاد کے پاس پہنچے، شانہ ہلایا، میرے لال جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس یاد کر لیں۔ حسین نے آپ کو اس وقت بھی نہیں بھلایا، اس وقت بھی آپ کو یاد رکھا، کہا کہ میرے شیعوں سے کہنا مجھے کہ میری پیاس کو یاد رکھیں، اس وقت مجھے یاد کر لیں جب ٹھنڈا پانی پئیں۔ آپ کو سلام کہلوایا ہے نا، اسلام میں سلام کرنا واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے، تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ زینب آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے، خیمے کا پردہ ہٹا، دیہڑی اداس تھی، بارگاہ اجڑ چکی تھی، دروازے پر سناٹا تھا، چاہنے والے گردنیں کٹائے سو رہے تھے۔ صبح تک جو بارگاہ سجی ہوئی تھی وہ اجڑ چکی تھی، نہ عباس تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ قاسم تھے، نہ انو محمد تھے، نہ سعید تھے، نہ زہیر تھے، یہ حسین کی آخری سواری تھی، نہ علی اکبر سہارا دینے والے، نہ عباس بازو تھامنے والے، ایک بہن تھی، ایک بیٹی لپٹی بیٹھ کر رہی تھی، بابا نہ جائیے، بابا نہ جائیے، بابا نہ جائیے، بیٹی تڑپ رہی تھی، بیٹی بہن کر رہی تھی، حسین نے سکینہ کو گود میں لیا، گود میں لے کے پیار کیا، اب جو پیار کر کے زمین پر اتارا تو بچی باپ کا دامن چھوڑ کے پھوپھی کے پہلو میں آگے کھڑی ہو گئی، یہ سکینہ کو آخری بار پیار ملا، اس کے بعد شمر کے تماچے، خولی کے تازیانے۔ حسین کی آخری سواری، زینب نے رکاب فرض کو تھاما، فاطمہ کا لال رہبار کو سوار ہوا، زینب نے خدا حافظ کہا، سکینہ نے بابا کو الوداع کہا، حسین مقتل میں آئے، زینب سکینہ کو لیے ہوئے خیمے میں آئیں، زہرا کا لال مقتل میں آیا، بس دو آنسو نکلو، بات تمام، بات تمام ہو رہی ہے، سن لیجئے، فاطمہ کا لال مقتل میں آیا، قیامت کی لڑائی لڑا، قیامت کے جہاد کیا، جب حسین تلوار چلا رہے تھے تو نہیں محسوس ہو رہا تھا یہ وہ لڑ رہا ہے جو 3 دن کا پیاسا ہے، یہ وہ تلوار چلا رہا ہے جو صبح میں 72 جنازے اٹھائے ہوئے ہیں، ارے اس نے کڑیل جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے، یہ برابر کے بھائی کے جنازے پر رویا ہے، اس نے 6 مہینے کے بچے کو دفن کیا ہے، تلوار چلا رہے تھے، اعضائے جسم انسانی کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے تھے،
حسین کی تلوار چل رہی تھی کہ ایک مرتبہ حسین نے آسمان کو دیکھا، تلوار کو نیام میں رکھا، دریا کا رخ کیا، آواز دی عباس، ارے میرے بھیا تم نے بھائی کی جنگ نہ دیکھی، تم نے حسین کی جنگ نہ دیکھی۔ ایک مرتبہ حسین نے آخری حملہ کیا، آوازیں آنے لگی، حسین عباس کا واسطہ، حسین علی اکبر کا واسطہ، تلوار روکو۔ حسین نے تلوار روکی، کسی نے پتھر مارے، کسی نے تیر مارے، کسی نے تلواریں ماری، راکب دوش رسول گھوڑے پر جھومنے لگا، زمین کربلا ہلے، فاطمہ کے گریے کی آواز آئی، ارے میرے لال یہ تجھے کس نے شہید کر